بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ آپ کے اس کلام کو ان میں سے کوئی سمجھا تھا اور کوئی نہ سمجھا تھا کہ عزرائیل کلوس بن فنا کے پاس جا کے کہنے لگا، کیا بادشاہ نے تجھے سپہ سالار لشکر نہیں بنایا کہ عربوں سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ رعایا کی حفاظت اور شہر کی زیارت اس وقت تیرے ذمہ ہے۔ کلوس نے کہا، میرے سے اس بات کا تو زیادہ مستحق ہے، کیونکہ شہر کا پہلا حاکم تو ہی ہے۔ تجھے اس بات کا زعم ہے کہ میں بادشاہ ہرقل کے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتا، مگر اب عربوں کے مقابلے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اور تیرے درمیان یہ معاہدہ اور شرط ہو چکی ہے کہ ایک روز تو مقابلے کے لیے نکلے اور ایک روز میں جاؤں۔ آج تو لڑائی میں جا کر آزمائی کر، میں کل کر لوں گا۔ کلوس نے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس شہر میں مجھ سے پہلے تو آیا ہے، اس لیے پہلے لڑائی میں بھی تو ہی جا۔ میں کل کی لڑائی میں حصہ لے لوں گا۔ آخر اس بات میں مخاصمت بڑھ گئی، تو میں ہونے لگی۔ گفتگو نے طول کھینچا۔ لوگوں نے اس بات پر فیصلہ کرنا چاہا کہ دونوں کے نام قرہ ڈالا جائے۔ جس کا نام قرہ میں نکلے، آج مسلمانوں کے مقابلے کو وہی شخص نکلے گا۔ مگر کلوس نے کہا، نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ متفقہ طور پر حملہ کریں، تاکہ ہماری ہیبت قائم رہے اور آپس میں تفریق نہ کریں۔ عزرائیل نے کہا، مجھے اس سے کچھ مطلب نہیں، جس طرح چاہو کرو۔ کہتے ہیں کہ کلوس کو اس بات کا اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر بادشاہ کو ان معاملات کی خبر پہنچ گئی تو اپنی مصاحبت سے علیحدہ کر کے قتل کا حکم دے دے گا۔ اس لیے قرہ اندازی پر راضی ہو گیا۔ قرہ میں کلوس کا نام نکلا۔ عزرائیل نے کہا، میدان میں جیسا کہ سپہ سالار افواج اسلامیہ نے شجاعت دکھائی ہے، تو بھی اسی طرح دکھلا۔ جس وقت میں مقابلے کو نکلوں گا، اس وقت دونوں فریق یہ دیکھ لیں یہ کہ ہم دونوں میں سے کون سا زیادہ شاہ سوار اور بہادر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کلوس نے زرہ پہنی، گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی تمام توجہ اور قوت میری طرف رکھنا۔ اگر مجھے مقابلے میں مغلوب دیکھو تو فوراً اعانت کے لیے پہنچ کر حملہ کر کے میری جان بچا لینا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تیری باتوں سے تو بزدلی ٹپتی ہے، شاید ہی تو بچ کر آئے۔ کلوس نے کہا، جس کے مقابلے کے لیے میں جا رہا ہوں وہ ایک بدوی شخص ہے۔ میری اور اس کی گفتگو اور بول چال میں بہت زیادہ مغایرت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ کلام کروں۔ احتیاط کرنا بھی ایک مضبوط زرہ پہن لینا ہے۔ اس لیے اگر ایک شخص ترجمان کی حیثیت سے میرے ساتھ جائے تو بہت مناسب ہے۔ ایسے واقعات صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔